حال ہی میں SRTM یونیورسٹی بورڈ آف اسٹڈیز اردو کے لیے نئے ارکان کو منتخب کیا گیا ہے۔ ان ارکان کا ایک تہنیتی پروگرام وسنت راؤ کالے کالج دیگلور ناکا ناندیڑ میں منعقد ہوا۔ وہیں کالج میں بزم اردو ادب کی افتتاحیہ تقریب بھی عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب میں ادگیر کے مقبول احمد نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھالی۔ مہمان خصوصی کے طور پر سابق HOD ڈاکٹر حمید اللہ خان اور تمام نومنتخب اراکین نے شرکت کی۔ تمام شرکاء کی گلپوشی و شال پوشی کی گئی۔ تقریب میں تلاوت کلام پاک، حمد اور نعت کے بعد مہمانان نے خطاب کیا۔ پروگرام کو کامیاب کرنے میں اراکین بزم اردو ادب نے عملی حصہ لیا۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عثمان غنی صاحب، پروفیسر محمد اسماعیل، پروفیسر پشپا شرساگر، پروفیسر سمیتا کونڈیوار، پروفیسر رضوان، پروفیسر محمد جنید، پروفیسر شیخ نذیر، پروفیسر نظام الدین، نوری میڈم، جویریہ گوہر میڈم، لمت النور میڈم، شائستہ میڈم، ابتسام میڈم، خان سمینہ میڈم، ترنم میڈم، دانش سر، اکشے سر، عتیب الدین و دیگر نے بھی پروگرام کی کامیابی میں عملی طور پر حصہ لیا۔ وسنت راؤ کالے کالج سینئر کالج میں بزم اردو ادب کا افتتاح ہوا اور ساتھ ہی اردو بورڈ آف اسٹڈیز SRTM یونیورسٹی کے چیئرمین اور تمام ممبران کا استقبال کیا گیا اور کالج کی انتظامیہ نے بہت عالیشان پیمانے پہ پروگرام منعقد کیا۔ طلباء و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اور خوب مظاہرہ کیا۔ ان طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی تقریریں، ان کی نظمیں اور ان کی جو نعتیں وغیرہ جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا، وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کالج کا تعلیمی معیار کتنا بلند ہے اور اساتذہ بھی کس قدر ذوق و شوق کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مظہر فاروقی صاحب جو اس کالج کے اس سوسائٹی کے جو سیکرٹری ہیں، وہ بہت ہی مخلص اور بے نیاز قسم کے انسان معلوم ہوئے اور میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ اس کالج زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ اور ساتھ ہی بزم اردو ادب کا افتتاح بھی عمل میں آیا۔ اس کالج کی خوبی مجھے یہ لگی کہ جہاں مختلف کالجز میں مسلم طلباء کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، یہاں تقریباً 700-800 بچوں کو طلباء کو دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہو گئی اور نتیجہ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناندیڑ میں اس قسم کا جو کالج ہے اور مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو انتظام کیا گیا، یہ واقعی بہت خوش نصیب ہے۔ اس کالج کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پورے طلباء کو تیار کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کالج کے مختلف شعبے تعلیم میں مضامین میں یونیورسٹی کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میرٹ میں آنے والے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یقیناً اس کالج کا مستقبل تابناک ہے۔ میں ہمارے مظہر فاروقی صاحب ہمارے دوست ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد وہ 12B اور 2F میں اس کالج کو لانے کی کوشش کریں تاکہ آنے والے زمانے میں ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی مل سکے اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ تعلیمی میدان میں اپنی سرگرمیوں کو انجام دے سکے۔ یہ کالج میں اردو زبان عصر حاضر اور اردو زبان کے زیر عنوان اردو بورڈ آف اسٹڈیز کے سبھی ممبران کو مدعو کیا گیا تھا اور ان کے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو زبان سبھی اسٹیٹس میں بولی جاتی ہے۔ چند ایک اسٹیٹ ایسے ہیں جو اردو سے جہاں اردو بہت کم بولی جاتی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام اسٹیٹس میں اردو بولی جاتی ہے اور اس کالج میں طلباء کی کافی تعداد ہے جو اردو حاصل کرتے ہیں۔ دیگر آرٹ، سائنس، کامرس کے بھی طلباء یہاں موجود ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کالج نے آج کا یہ ایک تہنیتی پروگرام لے کر اردو کے فروغ کے سلسلے میں طلباء کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے سلسلے میں ایک خوش اقدامی کا ثبوت دیا ہے اور یقیناً یہ اس طرح کے پروگرام بچوں کے لیے ذہنی غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ علم و آگہی کی دولت یہاں سے لٹائی جاتی ہے۔ اس طرح کے پروگرام پارٹ آف دا سلیبس ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے اس طرح کے پروگرام یقیناً ہوتے رہنے چاہیے۔ میں اس کالج کے انتظامیہ کو، جناب مظہر فاروقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ اس طرح کا پروگرام ارینج کر کے ایک
خوش اقدامی کا اور اردو سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کالے وسنت راؤ کالے سینئر کالج میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا جو بضمن اردو، جس کی تشکیل کی گئی، جس میں SRTM یونیورسٹی سے کچھ ممبران آئے تھے جن کے ذریعے ہمیں کافی معلومات ہوئی۔ انہوں نے ہمیں اپنے خیالات سے واقف کروایا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننے کو ملا کہ اردو کی تشکیل کس طریقے سے ہوئی، جس سے مجھے اس شعر کی یاد آتی ہے کہ کسی صحرا سے جب راستہ سنگ نکلے گا، سفر جب ختم ہوگا تو مسافر دنگ نکلے گا، مجھے اپنی کوششوں میں لگا رہنے دو، پھر دیکھو میں جس پودے کو چھو لوں وہ خوش رنگ نکلے گا۔ میں تمام اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری ہمت افزائی بنائی رکھی۔ ان کی حوصلہ افزائی سے آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام پر پہنچا۔ شکریہ۔